السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا۔ یہ دین اسلام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ذریعہ نجات ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دین اسلام کی حفاظت کرنا اور اشاعت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دین دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام انجام دیتے رہے، اور اس کے لیے آپ نے تکلیفیں برداشت کی اور پریشانیاں برداشت کی، لیکن آپ دین کی تبلیغ کا کام اور دین کی تعلیم کا کام کرتے رہے۔ اس طرح سے صحابہ اکرام نے اس کام کو کیا۔ صحابہ اکرام کو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں، بہت زیادہ پریشانیاں برداشت کرنا پڑیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس دین کے کام کو انجام دیتے رہے، حتیٰ کہ ایک موقع وہ آیا جب کہ بنو امیہ نے یہ کوشش کی کہ دین کو بدل دیں، اور اس کے لیے یزید نے ایسے ایسے کام کیے جو کہ دین کے بالکل خلاف تھے۔ محرمات سے نکاح کرنا، گانا اور گانا سننا، اور اسی طرح سے فاسق اور فاجر جو کام کرتے ہیں وہ کام وہ کرتا تھا، گناہوں کے کام کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی صحابہ کرام نے اس کو برا سمجھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے 72 ساتھیوں کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کر چکے ہیں، یہ بتا دیا انہوں نے ساری دنیا کو کہ یزید غلطی پر ہے، اور وہ جو بددینی پھیلا رہا ہے، جو بد کرداری پھیلا رہا ہے، جو برائیاں پھیلا رہا ہے اس پاکیزہ معاشرے کے اندر، جس کو بنانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دین کی حفاظت کی جائے گی۔ دین کو اصل شکل میں باقی رکھنا ضروری ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے۔ اگر کوئی دین کی شکل بگاڑے گا، اگر کوئی دین کے اندر کمی زیادتی کرے گا، رخنہ اندازی کرے گا، اور اپنی مرضی سے کچھ باتیں دین میں چلائے گا اور خواہش پرستی کو پھیلائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی برا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد وہ ہے کہ جو آدمی حق بات کہے ظالم بادشاہ کے سامنے۔ ظالم بادشاہ جب دین کے اندر رخنہ اندازی کر رہا ہے اور غلط باتیں پھیلا رہا ہے اور خواہش پرستی پھیلا رہا ہے، اس وقت اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو حق بات پہنچانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔